اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ اگر حدیث کو نہ مانا تو نقصان کیا ہوگا۔ اس سے پہلا نقصان، یہ شخص گمراہ ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ دوسرا نقصان، دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے اس انسان کی جو حدیث کو مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیوں کہا؟ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ ویأخذ بشمالہ۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کچھ چیز لیتا دیتا ہے۔ مومن یہ نہیں کرتا۔ جب اس کو کہا کل بیمینک، سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں، اس شخص کو کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا کہتا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، تکبر میں آ گیا۔ نے فرمایا لستطعت، طاقت نہیں رکھتے کھانے کی، لستطعت، رکھو بھی نہ۔ پھر پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، منہ تک لے جا ہی نہیں سکتا۔ فما رفعها بعد ذلك الى فيه، منہ تک وہ ہاتھ سکا۔ حدیث کی نافرمانی سے سزائیں دنیا میں بھی مل جاتی ہیں۔ حدیث کو اگر انسان نہیں مانتا، انسان منافق ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا اللہ کے رسول کی اطاعت سے، حدیث سے، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ منہ موڑنے کی بات آئی تھی، کافروں کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ جو اللہ کے رسول سے منہ موڑتا ہے وہ مومن ہوتا کیسے؟ جو شخص حدیث کی بات کو مانتا نہیں ہے پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب فرشتے آتے ہیں میت کو بٹھاتے ہیں فیجلسان فیقعدان، اور سوال کرتے من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ پیغمبر کون ہے، ہادی و مرشد کون ہے، ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ تینوں جواب صحیح دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیسے تمہیں یہ جواب آ گئے؟ وہ خوشی سے کہتا ہے القرآن وعملت بما فيه وفد، میں نے پڑھا، اس کو سچا مانا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ نے جواب کی توفیق دے دی۔ الکافر او المنافق او المرتاب، کافر، منافق، دین کے بارے میں شک کرنے والا، جب اس سے کہا جائے گا من ربک، کون ہے تیرا رب، وہ کہے گا ہاں لا ادری، یہ کیا ہے ہاں ہاں، کأنه يتذكر شيئا ولم يذكر، یہ لفظ تو دنیا میں سنا تھا، رب، رسول، دین، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ کیا کہے گا؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا، اقول کما یقول الناس، میں تو لائی لگ تھا، جیسے لوگ کہتے میں بھی ویسے کہتا تھا۔ اس وقت پھر فرشتے اس کو گرز ماریں گے، پوری دنیا اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ گرز کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ اس کو دو کانوں کے درمیان، بین اذنی، دو کانوں کے درمیان ماریں گے اور کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے قرآن و حدیث پڑھا نہ سمجھا، جواب کیسے آئے؟ اور قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، لوگوں میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا، من ورد شریب، جو بھی آئے گا وہ پیے گا، ومن شریب لم یظمأ ابدا، جو حوض کوثر سے پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، ولا یردن علی اقوام، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے اعرفهم ویعرفونی، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے میں انہیں پہچانتا ہوں گا، اچانک کیا ہوگا؟ فیحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، قولوا یا ربی اصحابی اصحابی، وفی روایت اخری اصحابی اصحابی، میں کہوں
ساتھی یہ نمازی لگتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ یأتون یوم القیامہ غر محجلین للوضوء، جو نمازی انسان ہے اس کے ہاتھ، اس کے چہرہ، اس کے بازو، اس کے پاؤں قیامت کے دن آئیں گے ساری دنیا کے سامنے، نمازی انسان ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے رسول پہچانیں گے، اچانک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، حائل آ جائے گا، کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا تدری ما عملوا بعدك انك لا تدری ما احدثوا بعدك۔ میرے پیارے محبوب آپ تو دنیا سے چلے گئے، میرے پاس آ گئے، تیرے بعد انہوں نے کون سے اعمال کیے، نئی راہیں تلاش کر لیں۔ رسول فرمائیں گے من غیر بعدی، کو میری آنکھوں سے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دیا۔ اللہ کے رسول کی جو پیروی نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول کی بد دعا بھی لے گا اور حوض کوثر سے محروم بھی ہو جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَمَن يَعْصِ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مہین۔ جو اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کے لیے دردناک اور ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میرے صحابہ میری ساری امت میں جائے گی کہ جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل یا رسول اللہ ومن یأبا، اللہ کے رسول تبھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نعم، جی ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، مجھے رول ماڈل سمجھے گا، مجھے اپنا آئیڈیل بنائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی ابا، جس نے میری نافرمانی کی اصل میں اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔